بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرٹ نیوز کے پروگرام پنٹ پوائنٹ میں میں جاوید کمینہ۔ خان صاحب نے دوبارہ تاریخ پر تاریخ دے دی ہے اسمبلی تحلیل کرنے کے والے سے پنجاب اور کے پی کے کی، اور 23 دسمبر بروز جمعہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ اچھا، اس میں کل کے جو ان کا خطاب تھا اس کی جو میجر نکات ہیں وہی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں کچھ 4-5 دفعہ بلکہ اس سے بھی زائد دفعہ جو ہے وہ ذکر کیا، اور ان کو مورد الزام ٹھہرایا کہ میری حکومت کو ختم کرنے میں ان کا ایک کردار تھا، صرف وہ ایک واحد کردار تھے جو ذمہ دار ہیں۔ اچھا، اس میں ان کی کل کی بات کے بعد تو خان صاحب کے اپنے بیانیے کی نفی ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو خان صاحب نے ایک بیانیہ اپنایا تھا کہ جی میری حکومت کو امریکہ نے ختم کروایا ہے، تو کل خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی میری حکومت جو تھی وہ باجوہ صاحب نے ختم کروائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک بیانیہ لے کے چلے تھے وہ تو اس کا دڑن تختہ ہو گیا کل۔ دوسرا، اگر وہ باجوہ صاحب اتنے ہی ان کے خلاف تھے یا اتنا ہی انہوں نے ان کو نقصان پہنچایا ہے، تو ایک بات کا ذرا جواب دیجیے گا۔ اور ابھی بھی کامران خان صاحب کا انٹرویو نکال لیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اس میں خان صاحب نے خود یہ تجویز دی تھی 2 ماہ قبل کہ اگر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے مارچ اپریل تک، آرمی چیف نیا تعینات نہ کیا جائے تو نئی آنے والی حکومت جو ہے وہ آرمی چیف تعینات کرے۔ تو آپ نے پھر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کی، اس کے بارے میں کامران خان صاحب کو کیوں یہ کہا کہ جی مارچ اپریل تک باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینی چاہیے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی حکومت گرانے میں، آپ کو نقصان پہنچانے میں باجوہ صاحب کا ہاتھ ہے۔ تو پھر یہ بھی خان صاحب کے ایک اپنا جو خاصہ ہے یو ٹرن کا، اس میں بھی ایک یہ بات بڑی اہم تھی کہ ایک طرف وہ باجوہ صاحب کو ہر بات کا الزام دیتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے خود ہی فرما رہے تھے کہ ایکسٹینشن دی جائے۔ سب سے مزیدار بات ہی، میں پروڈیوسر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ تصویر لگائیں ذرا، جب وہ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے تو پرویز علیہ صاحب کی حالت کیا تھی، ان کا چہرہ کیا تھا، ان کے ایکسپریشنز کیا تھے، وہ ذرا دیکھنے والے تھے۔ کیونکہ اب تک وہ اور مونس لائی تو باجوہ صاحب کی تعریفیں کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ جی نہ صرف ہمیں اشارہ کیا گیا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں، بلکہ خان صاحب کو کی نیپیاں بھی جو وہ تبدیل کرتے رہے ہیں۔ خان صاحب نے ایک بات اور کی کہ جی مجھے پروٹیکشن کے حوالے سے ڈرایا جا رہا تھا کہ اگر آپ کی حکومت ختم ہوگی تو آپ سے پروٹیکشن واپس ہو جائے گی پنجاب کے حوالے سے اور کے پی کے حوالے سے، تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ خان صاحب یہ چیز اتنی میٹر نہیں کرے گی۔ خان صاحب کے پاس دوبارہ پھر 2 آپشنز ہیں پروٹیکشن کے حوالے سے یا اپنی سیکورٹی کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ آزاد کشمیر میں ان کی گورنمنٹ ہے تو وہ وہاں سے سیکورٹی لے سکتے ہیں، گلگت بلتستان کے اندر ان کی گورنمنٹ ہے تو وہ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو دونوں جگہ ان کی حکومت ہے، آزاد کشمیر کے اندر بھی اور گلگت بلتستان کے اندر بھی، تو وہ وہاں سے سیکورٹی اور پروٹیکشن لے سکتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ چیز اتنی میٹر کرتی جس پہ پرویز علیہ صاحب نے ان کو ڈرایا تھا کہ پنجاب پولیس آپ کو اریسٹ کر لے گی۔ ہاں، عدالت کی طرف سے کوئی آرڈر ایسا آتا ہے، جیسے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد انہوں نے کارروائی شروع کی ہوئی ہے، تو اس کے بعد وہ دیکھا جا سکتا ہے اچھا اس کے مقابلے میں نتیجے میں حکومت کی حکمت عملی کیا ہے، ان کے پاس کیا پلانز ہیں۔ ویسے تو آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اجلاس طلب کر لیا ہے، کیونکہ اعلان کے بعد تھوڑی سی ان کی تیاری تو پہلے بھی کچھ نہ کچھ تھی، اور اس کی ایک واضح مثال یہ تھی کہ کل رانا مشہور صاحب نے 106 یا 108 ارکان کے دستخط کروا لی تھے ارکان اسمبلی کے، تحریک عدم اعتماد یا اعتماد کے ووٹ حاصل کرنے کے حوالے سے۔ ان کی کل گورنر پنجاب سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اچھا، آپشنز ان کے پاس یہ 3 ہی ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کل بات کی، اور نون لیگ کے لوگ بھی بظاہر یہ تاثر دے رہے تھے کہ ہمیں اس اعلان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بات تو کسی حد تک ٹھیک ہے کہ خان صاحب نے اگر اسمبلیاں تحلیل ہی کرنی ہے، توڑنی ہے، تو کل دونوں وزراء اعلیٰ جو ہیں وہ ساتھ بیٹھے تھے تو ساتھ ہی کہہ دیتے کہ جی ہم نے توڑ دی ہیں، ایک نئی تاریخ دے دی ہے کہ جی ہم جمعے کو توڑیں گے، کل توڑ دیتے۔ بڑا اچھا موقع تھا کہ آپ کے ساتھ دونوں حکومتوں کے سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس آپشنز کیا ہیں۔ پہلی آپشن تو تحریک عدم اعتماد کی ہے، دوسری جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کی ہے، اور تیسری پھر الٹیمیٹلی الیکشن میں جانے کی ہے۔ اچھا، میں نہیں سمجھتا کہ تحریک عدم اعتماد میں کامیابی مل سکتی ہے، میری ذاتی رائے جو ہے۔ اس کی وجہ ایک صورت ہے کہ اگر کاف لیگ کے جو 5-6 لوگ ہیں وہ
دوسری جانب ہو جائیں تو وہ پاسبل ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ ادروائز پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اگر پارٹی سے ہٹ کر ووٹ دیتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ جو ایک سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں اس کے مطابق نہ ان کا ووٹ کاسٹ ہوگا بلکہ وہ نااہل بھی ہو جائیں گے۔ وہ تلوار کوئی اپنے سر پہ اس طرح کی نہیں لٹکائے گا میرا خیال ہے، کیونکہ الیکشنز قریب ہیں اور سب کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں کہ خان صاحب کا اس وقت توتی بول رہے ہیں۔ دوسرا اعتماد کے ووٹ کے والے سے تھا، گورنر صاحب کے وہ لے سکتے ہیں گورنر پنجاب، تو اس میں بھی کسی حد تک چانسز موجود ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب نے جو یہ فیصلہ کیا ہے اور جو ان کے بارے میں سارے ایک پروڈکشن دیتے ہیں کہ وہ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، تو میری اطلاعات کے مطابق تو ان کو یہ پتہ تھا کہ میں خان صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا۔ ایک تو وہ 2 روز قبل جو ایک اعلیٰ شخصیت سے ملنے پنڈی گئے تھے جس کے بڑے چرچے ہیں، تو وہاں انہوں نے ان سے پوچھا اور کہ جی ہم کیا کریں، تو انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ جو آپ کو مناسب اور بہتر لگتا آپ کر لیں، ہم نے کوئی انٹرفیرنس نہیں کرنی۔ اس کے بعد خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے انہوں نے فیصلہ کیا۔ اچھا، اب یہ کہ خان صاحب کو نقصان اس کے کیا کیا ہو سکتے ہیں اسمبلی تحلیل کرنے کے والے سے؟ جو چند نقصان ہیں جو میری نظر کے اندر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ خود اس کو دیکھیے گا۔ ایک تو یہ کہ جب عبوری سیٹ اپ تیار ہوگا، عبوری سیٹ اپ پنجاب اور کے پی کے اندر، تو اس میں خان صاحب کا کسی طرح کا رول نہیں رہ جائے گا۔ حکومت اور اپوزیشن عبوری سیٹ اپ فائنل کرتے ہیں اور اگر ان کا اتفاق رائے ہو جاتا ہے، جو کہ نہیں ہونا، آج تک کسی بات پہ نہیں ہوا تو فیوچر میں بھی نظر نہیں آ رہا، تو الٹیمیٹلی پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اب الیکشن کمیشن کے بارے میں جب فیصلہ کرے گا تو خان صاحب کو اس الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے۔ وہ تو کل بھی کہہ چکے ہیں جی بات دیانت بندہ بیٹھا ہوا پر۔ تو اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ عبوری سیٹ اپ بنائے گا تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی جنوری کے اندر ہو سکتا ہے اگر تو اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں، نون لیگ یا حکومت یا پی ڈی ایم اس کا دفاع نہ کر پائے یا نہ کریں تو ممکنات میں سے ہے کہ نواز شریف صاحب جلد وطن واپس آ جائیں گے اور ان کو آنا پڑے گا۔ جب وہ واپس آئیں گے تو الٹیمیٹلی پھر یہ ہوگا کہ ان کو وہ بھی ایک تو حفاظتی ضمانت وہ لیں گے اور اس کے بعد وہ بھی عوامی رابطہ مہم شروع کریں گے، کمپین کے لیے بھی نکلیں گے، اپنے ورکر کو موبلائز بھی کریں گے، اس کو ذرا اسٹیمولیٹ بھی کریں گے۔ تو وہ جو ایک ہے کہ خان صاحب کی بات کہ میں پورا پنجاب ہی سویپ کر دوں گا، پھر وہ مجھے نظر نہیں آتا سویپ ہوتے ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے سے بھی کم نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کمیشن پابند ہے قانونی طور پہ اور آئینی لحاظ سے اس کو الیکشن کروانے کے لیے، وہ 85 میں کروا دے، 60 میں، 70 میں، 80 میں، 90 دن میں کروا دے، لیکن 90 دن میکسیمم ہے۔ اور اگر کوئی وجہ بن جاتی ہے، الیکشن کمیشن لکھ کے دیتا ہے جی ہمارے پاس فنڈز نہیں اتنا الیکشن کروانے کے، یا جو اس وقت ملک کی معیشت ہے وہ معاشی ایمرجنسی لگ جاتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر کوئی شکل نکل سکتی ہے کہ اس کو لنگر آن کیا جا سکے، لیکن اس کے امکانات بھی کم ہیں۔ انتظامی لحاظ سے جو کنٹرول ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ وفاق کے پاس آ جائے گا، وفاق اس میں اپنی انٹرفیئرنس کر سکے گی، یعنی چیف سیکرٹری ہو گیا، آئی جی پنجاب ہو گیا یا آئی جی کے پی کے، اس طرح کے جو مین عہدے ہیں وہ اپنی مرضی کے لگا سکتے ہیں۔ اس کا بھی خان صاحب کو نقصان ہوگا۔ ابھی تو ساری حکومتی مشینری جو ہے دونوں صوبوں کے اندر وہ خان صاحب کی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ نااہلی کی تلوار خان صاحب کے اوپر لٹکی رہے گی، اور بھی بڑا سیاسی جوڑ توڑ ہونا ہے اگر میاں نواز شریف صاحب واپس آ جاتے ہیں اور مریم نواز دونوں یہ نکلتے ہیں الیکشن کمپین کے لیے، اور پھر جنوبی پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی، جہانگیر ترین صاحب نے بھی ورک کیا ہوا ہے، یہ مل کر ایک وہاں پہ اپنا کوئی سیٹ اپ بناتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ کافی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دھچکا لگے گا، کیونکہ ابھی حکومت کے اندر ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب کی مقبولیت اس وقت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، لیکن لمبا عرصہ تک عوام کو انٹیکٹ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ نے کل کے پروگرام میں دیکھی ہوگی کہ اسلام آباد کے جب وہ سارا لائیو سکرینز دکھا رہے تھے تو ابھی بھی آپ نکال کے دیکھیں تو اسلام آباد کے اندر کافی کرسیاں خالی پڑی ہوئی تھیں، اور باقی شہروں کے اندر بھی بہت بڑی تعداد وہاں پہ نہیں تھی، گو کہ وہ ووٹ ڈالنے کے حوالے سے ذرا لوگوں کا نظریہ ڈیفرنٹ ہے۔ خان صاحب اپنے ورکر کو، اپنے فالوورز کو انٹیکٹ کرنا جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اقتدار میں اور اقتدار سے باہر نکل کر بہت فرق پڑتا ہے۔ جب ان کیس خان صاحب نااہل ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ کافی حد تک، یا جو ان کے الیکٹیبلز ہیں
ان کے اندر بھی ایک بددلی پھیلے گی، اور وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ میں پورے پاکستان کے اندر 2 تہائی اکثریت لے لوں گا، وہ ایسا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ابھی تو صوبوں کے الیکشن ہوں گے۔ لیکن آج نون لیگ کی جو مشاورتی ان کا بیٹھے کی مشاورت ہوگی اس کے اوپر، اس میں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔